لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بھائی اس کا آواز کم کر دیں. مخدوم من شیخ الحدیث والتفسیر مولانا عبدالسلام صاحب معزز علماء کرام اور سامعین گرامی قدر، اشتہار پہ دونوں پروگراموں کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عظمت و شہادت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت و عظمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کچھ گفتگو میں کل واکنٹ میں کر چکا ہوں. شہادت و عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس پروگرام اور اس اجتماع میں کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن میرا یہ ارادہ تب پورا ہوگا جب میرا رب اور میرا داتا مجھے اس کی توفیق دے گا. لیکن اس سے پہلے ایک غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے اسے دور کرنا چاہتا ہوں. عوام و خواص یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو جو عظمتیں اور عزتیں اور رفعتیں اور مقام ملا ہے یہ واقعہ کربلا اور شہادت حسین کی وجہ سے ملا ہے. یہ بات الف سے لے کے یہ تک اور سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک غلط ہے. محرم کا مہینہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عظیم تھا. حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے وہ بھی محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے میں جنگ بند کر دیتے تھے. علماء بیٹھے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے اس روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو
فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا، تو وہ دن 10 محرم کا تھا۔ ہم اس نعمت پر بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا دن یہود کے نزدیک بھی قابل عظمت تھا۔ آپ نے فرمایا جتنا تعلق یہودیوں کا حضرت موسیٰ سے ہے اس سے کہیں بڑھ کے تعلق ہم مسلمانوں کا ہے۔ اگلے سال ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ ضروری تھا، رمضان کی فرضیت کے بعد اس کا درجہ استحباب کا ہو گیا، استحبابی، مستحب ہے، رکھ لیں تو بہتر، نہ رکھیں تو گناہ کوئی۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے صحراؤں میں نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول اور راکب بردوش رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے کثیر افراد کے ساتھ جام شہادت نوش کر۔ ان دونوں کی شہادتوں کی وجہ سے محرم کو عظمت نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں 2-3 باتیں کہوں گا تو پرانی سی، لیکن اسے شاید رنگ تھوڑا سا نیا دے دوں۔ پورے انبیاء کے زمرہ میں اور انبیاء کے مقدس گروہ میں یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ انفرادی خصوصیت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ میرے نبی کو حضرت ابراہیم نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پالنہار، اے ہماری نشو و نما کرنے والے مولا، یہ تیرا ایک سادہ سا گھر اور کوٹھا ہم نے تعمیر کر دیا، لیکن مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے اور گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں سے، اور مکان اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے۔ گھر تیرا میں نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے۔ جھولی پھیلا کے حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں میرے نبی کو، کس سے؟ کیونکہ اس علاقے میں علماء بہت زیادہ جلسوں میں آ جاتے ہیں، طلبہ بھی بہت زیادہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں پہ آپ نے غور کیا؟ کہتے ہیں وبعث فیہم رسولا، لفظ ایسا بولا جس میں عظمت کا معنی پیدا ہوا، نون تنوین کا تعظیم کے لیے، وبعث فیہم
رسولا مولا پہلے تو کہتا رہا میں مانتا رہا، تو حکم دیتا رہا میں تسلیم کرتا رہا، پہلے باری تھی تیری، تو نے کہا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا ماں باپ کو چھوڑ دے، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا جان آگ کے حوالے کر دے، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا میں حاضر ہوں، تو نے کہا اکلوتے بیٹے کو دودھ پیتے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلا آ، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا ساتھ دوڑنے والے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دے، میں نے کہا میں حاضر ہوں، پہلے تو کہتا رہا میں مانتا رہا، ہن واری آئی ہے میری، اور میں اپنے امتحانوں کا انعام لینا چاہتا ہوں۔ تو نے خود نہیں کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے امتحانوں میں سرخروئی حاصل کی، 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوتا رہا، کامیاب ہوتا رہا۔ وہ جو تو نے مجھے آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا، امتحان کے مراحل سے گزارا اور مشکل ترین امتحانوں میں میں کامیاب ہوتا رہا، اب میں انعام مانگنے لگا ہوں، میں کوئی معمولی شے مانگنی ہے؟ اتنے انعاموں کے بعد میں نے کوئی معمولی چیز مانگنی ہے؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں بھی تجھ سے وہ مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک، جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک۔ میں تجھ سے عام رسول کا سوالی نہیں ہوں، عام رسول تو پہلے بھی ہوئے، میرے بعد بھی ہوتے رہیں گے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تجھ سے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جو صرف حسین نہ ہو، حسینوں میں آسن ہو، جو صرف جمیل نہ ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، جو صرف کامل نہ ہو، کاملوں میں اکمل ہو، جو صرف شریف نہ ہو، شریفوں میں اشرف ہو۔ میں تجھ سے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہو کہ زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں تجھ سے ایک ایسا نبی مانگنے لگا ہوں، اپنے پاؤں کے تلوے جس زمین پہ ٹکا دے گا تو اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مولا میں تجھ سے ایک ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جس جیسا نہ پہلے ہوا، جس جیسا نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں تجھ سے ایسا حسین جمیل نبی مانگنے لگا ہوں، میں تجھ سے ایسا حسین اور جمیل نبی مانگنے لگا ہوں کہ کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا، کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میں تو تجھ سے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں جو تیرے خزانے میں کیا ہے؟ ایک ہے، وہ صاحب قرآن بھی ہو، وہ صاحب معراج بھی ہو، وہ صاحب کوثر بھی ہو، مقام محمود کا دولہ بھی ہو، مقام محمود کا دولہ بھی ہو، صاحب قرآن بھی ہو، رحمت للعالمین بھی ہو، شفیع المذنبین بھی ہو، امام الانبیاء بھی ہو، خاتم النبیین بھی ہو، ساری کائنات کا آقا بھی ہو، پہلوں پچھلوں کا فخر بھی ہو، پہلوں پچھلوں کا سردار بھی ہو، سب سے اونچا ہو، برتر ہو، بالا قدر ہو، سب سے اونچا ہو، سب سے بہتر ہو، عظمتوں والا ہو، میں تجھ سے ایسا نبی مانگنے لگا ہوں۔ اگلی بات کہوں، میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بعض اوقات موضوع سے بات متعلق نہیں ہوتی، اس موقع پہ کر دی جائے، کئی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہاں کیسے کیسے دوست ہمیں سننے آئے ہوئے ہوں گے، ایسے بھی آئے ہوئے ہوں گے کہ جن کو لوگوں نے کہا ہوگا انہوں نے نیڑے نہیں جانا، وہ نبی نو نہیں مندے کناں نو ہاتھ لاؤ، کتھے ٹرے ہو، کتھے ٹرے ہو، وہ گستاخ رسول ہیں، بے ادب ہیں، پھر وہ لوگ ہمیں سننے کے لیے آ گئے ہوں گے، میرے ایک جملے سے پتہ نہیں ان کی کایا پلٹ جائے،
میرے ایک جملے سے اللہ کرے ان کی کایا پلٹ جائے. اور میرے دوستوں دیوبندیوں اور بریلویوں, یہاں پہ نوجوان آئے ہو تو میری اس بات کو تعصب سے ہٹ کے میری اس بات کو سننا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا اتنی اونچی شانوں والا پیغمبر, اتنے اونچے مقام والا پیغمبر, اتنی عظمتوں والا پیغمبر, اتنی عزتوں والا پیغمبر, اتنی رفعتوں والا پیغمبر, صاحب قرآن پیغمبر, صاحب مقام محمود پیغمبر, صاحب کوثر پیغمبر, اتنا اونچا پیغمبر, اتنا اعلیٰ پیغمبر, برتر پیغمبر, نبی الانبیاء, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, مولا اتنی شانوں والا, عظمتوں والا, مرتبوں والا مولا, ایسا پیغمبر جنوں میں سے نہ بھیجنا, ورنہ فخر جن کریں گے, جن کہیں گے عظمتوں والا نبی بھائی ہم میں سے آیا ہے. مولا وہ نبی نوریوں میں سے, فرشتوں میں سے نہ بھیجنا, ورنہ فخر نوری کریں گے, وہ کہیں گے عظمتوں والا نبی ہم میں سے آیا ہے. وبعث فیہم رسولا منہم, وہ انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرے, تاکہ فخر بھی کون کرے؟ بشر فخر کرے کہ وہ اونچا نبی ہم میں سے تھا, وہ عظمتوں والا نبی ہم میں سے تھا, وہ بڑھائیوں والا نبی ہم میں سے تھا, وہ عزتوں والا نبی ہم میں سے تھا. وبعث فیہم رسولا منہم, انہی میں سے بھیجنا, کسی کا بیٹا ہو, کسی کا پوتا ہو, کسی کا باپ ہو, کسی کا بھتیجا ہو, کسی کا بھانجا ہو, کسی کا داماد ہو, کسی کا سسر ہو, کسی کا خامد ہو, کسی کا نانا ہو, کسی کا نانا ہو, انہی میں سے بھیجنا, انہی میں سے بھیجنا. اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر, اوپر دیکھو تو عبد المطلب بشر, اوپر دیکھو تو آمنہ بشر, اوپر دیکھو تو ہاشم بشر. ادھر آ جائیے, نبی پاک کا ایک چچا ہے ابو لہب بشر, ابو طالب بشر, حمزہ بشر, عباس بشر. ادھر تو آؤ ذرا, نبی پاک کی پھوپھی صفیہ بشر. ذرا ادھر تو آئیے, نبی پاک کے سسر ابو بکر بشر, عمر بشر, ابو سفیان بشر. ذرا ادھر تو آئیے, نبی پاک کے داماد عثمان بشر, ابو العاص بشر, حیدر کرار بشر. ذرا ادھر تو آئیے, نبی پاک کی بیویاں عائشہ بشر, خدیجہ بشر, حفصہ بشر, سودا بشر, میمونہ بشر, زینب بشر, جویریہ بشر. ادھر تو آئیے, جس کی بیٹی زینب بشر, ام کلثوم بشر, رقیہ بشر, فاطمہ بشر, بیٹا قاسم بشر, عبداللہ بشر, ابراہیم بشر. ذرا ادھر تو آئیے, جس کے نواسے حسن بشر, حسین بشر, زینب بشر, ام کلثوم بشر, امامہ بشر, علی زینبی بشر. اوے لوگوں, حسن عبدال کے لوگوں, جس کے اوپر بھی بشریت ہو, جس کے نیچے بھی بشریت ہو, جس کے دائیں بھی بشریت ہو, جس کے بائیں بھی بشریت ہو, جس کے آگے بھی بشریت ہو, جس کے پیچھے بھی بشریت ہو, جو چاروں طرف سے بشریت میں گھرا ہوا ہو, وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ خود بھی کیا ہوگا؟ اگر آمنہ بشر ہے, اگر عبداللہ بشر ہے, تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا محمد کون ہوگا؟ بشر ہوگا. اگر عائشہ بشر ہے تو عائشہ سے شادی کرنے والا محمد بشر ہوگا. اگر حفصہ بشر ہے, حفصہ سے نکاح کرنے والا محمد کیا ہوگا؟ بشر ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھولی اٹھا کے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے میرے نبی کو رب سے مانگا تھا, دعائیں کی تھی, التجائیں کی تھی, درخواستیں کی تھی. انبیاء کی مقدس جماعت میں, انبیاء کے مقدس گروہ میں یہ شرف اور یہ عظمت صرف میرے نبی کو حاصل ہے, جسے ابراہیم خلیل اللہ نے جھولی پھیلا کے میرے رب سے مانگا تھا. اور صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شرف صرف عمر کو حاصل ہے. پہنچ گیا ہو؟ انبیاء کی جماعت میں یہ شرف صرف میرے نبی کو حاصل ہے, جسے ابراہیم پیغمبر نے جھولی پھیلا کے رب سے مانگا تھا. اور صحابہ کی مقدس جماعت میں یہ شرف فاروق اعظم کو حاصل ہے, جسے آمنہ کے لال نے تہجد کے ٹائم رب کے سامنے رو رو کے عمر کو مانگا تھا. اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب. مولا جو اسلام نو عزت دینا چاہنا, مولا جو اسلام نو عظمتاں دینا چاہنا, مولا جو اسلام نو بلندیاں دینا چاہنا, مولا جو اسلام کو قوت دینا چاہتا ہے, مولا جو اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے, تو مولا خطاب کا بیٹا عمر دے دے. کون مانگ رہا ہے؟
शाबाश शाबाश। कौन मांगने लगे हैं? नबी पाक मांगने लगे हैं, मौला मौला मुझे उमर दे दे, उमर दे दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब। अगर उलमा और तुलबा मुझे इजाजत दें तो मैं जरा पंजाबी में इस हदीस का तर्जमा करना चाहता हूं, माना करना चाहता हूं। नबी पाक ने फरमाया, मौला जे इस्लाम दी गड्डी चलाना चाहना, मौला जे इस्लाम दी गड्डी चलाना चाहना, उमर दे दे। थोड़ा सा मनफी रंग रख लूं, मनफी रंग न रखा जाए तो बात जरा निखरती नहीं, उमर की अजमत निखरेगी नहीं। मौला सिद्दीक अकबर मुसलमान हो चुका है, इस्लाम दी गड्डी नहीं चलती। मौला उस्मान दामन इस्लाम में आ गए हैं, इस्लाम दी गड्डी नहीं चलती। मौला तलहा और जुबैर आ गए, इस्लाम दी गड्डी नहीं चलती। साद इब्न अबी वक्कास आ गए हैं, इस्लाम दी गड्डी नहीं चलती। चंद दिन पहले अमीर हमजा आ गए हैं, इस्लाम दी गड्डी नहीं चलती। हैदर करार आ गए हैं, हैदर करार आ गए हैं, अलीउल मुर्तदा आ गए हैं, इस्लाम दी गड्डी नहीं टुरदी। मौला ये इस्लाम दी गड्डी चलाना चाहना, खत्ताब दा पुत्र उमर दे दे। किसने मांगी है दुआएं? बोलो किसने मांगी है दुआएं? बस मेरे नबी ने दुआ मांगी, मेरे नबी की दुआ अर्श का सीना चीर के रब के पास जा पहुंची। हजरत इब्राहीम की दुआ भी कबूल हुई थी, मेरे नबी की दुआ भी, खलीलुल्लाह की दुआ भी कबूल हो गई, हबीबुल्लाह की दुआ भी, बोलो खलीलुल्लाह की दुआ भी कबूल हो गई, हबीबुल्लाह की दुआ भी कबूल हो गई। लेकिन दोनों की दुआओं में फर्क ये है, खलीलुल्लाह को अपनी दुआ का नतीजा देखना नसीब न हुआ और हबीबुल्लाह को मेरे रब ने दूसरे दिन नतीजा भी दिखा दिया। खलीलुल्लाह ने नतीजा नहीं देखा, मेरे नबी उनकी जिंदगी में नहीं आए। और जब हबीबुल्लाह ने दुआ मांगनी शुरू की है, दूसरे दिन उमर मेरे नबी की दुआ बन के आग पहुंचा। दारे अरकम में आया है, 40 आदमी बैठे हुए, कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हुए आया है। 40 आदमियों ने दारे अरकम में नाराए तकबीर बुलंद किया। हजरत उमर के इस्लाम पर नारा लगा, अल्लाहु अकबर। दारे अरकम में नारा लगा है। बाज मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, बाज किताबों ने इसको नकल किया कि इन्होंने नारा लगाया, मक्के की पहाड़ियां गूंजने लगी, खुशी की कोई इंतहा न रही। ऊपर से जिब्रील उतरा, जिब्रील आसमानों से उतरा और उतर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये नारा जो दारे अरकम में लगा है, आज अरश पे भी यही नारा लगा है। आज अरश पे भी ये नारा लगा है और फरिश्तों ने नारा लगाया है, अल्लाहु अकबर। क्या नारा लगा है? अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो अमीर शरीयत ने कहा था, मेरा नाम उनके नाम पे रखा गया था, मेरे वाले साहब ने मेरा नाम उनके नाम पे रखा था मोहब्बत की वजह से। और मौलाना अशरफ अली थानवी जो सही माने में हकीमुल उम्मत थे रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे, अताउल्लाह की बातें तो अताए इलाही होती हैं, अताउल्लाह की बातें तो अताए इलाही होती हैं। अमीर शरीयत दियां गल्लां किताबां विच नहीं लभदियां, अल्लाह दी कसमें नहीं लभदियां। किताबें खोल मारिए, नहीं मिलेगी अमीर शरीयत की बातें किताबों में, सदरी नुस्खे हैं, अताए इलाही है। क्या बैठे हैं सारे, खत्म नबूवत की तहरीक चली हुई है और बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। तो जस्टिस कियानी जो था ये थोड़ा सा शीन था, जस्टिस कियानी जो था थोड़ा सा शीन था, शाहजी का दोस्त था, ये भी आंट टपका उस दफ्तर में। तो इसने छेड़ा शाहजी को, कहने लगा, शाहजी तुसी सैयद हो? शाहजी ने फरमाया, हाँ सैयद हूं। तो जस्टिस कियानी कहता है, हजरत अली आपके वालिद हैं, बाप हैं? शाहजी ने फरमाया, हाँ हाँ हजरत अली मेरे वालिद हैं। आशा सिद्दीका आपकी मां है? शाहजी ने फरमाया, हाँ मैं मोमिन हूं और आयशा मेरी मां है। तो जस्टिस कियानी कहने लगा, जब हजरत अली और आयशा आपस में लड़ पड़े थे, अगर आप उस वक्त होते, बाप के साथ होते कि मां के साथ? सवाल तो बड़ा अजीब था। आप किसका साथ देते, बाप का या मां का? एक तरफ बाप था, दूसरी तरफ बोलो, दूसरी तरफ मां थी। 7 बरेलवी आलिम बैठे थे। शाहजी ने कहा, देव जी जवाब करो मुतमईन जस्टिस कियानी नू कि हम उस वक्त होते तो किसका साथ देते। उस बरेलवी आलिम ने वही उगले हुए लुकमे जो हम हमेशा देते रहते हैं, उसी ने उसको चबाने की कोशिश की। कहने लगा,
باپ اور ماں آپس میں لڑ پڑے، فرما بردار پترا دی اے زیب نہیں دیندا بھئی او وچ ٹنگ اڑان، بھئی باپ سچا ہے یا ماں سچا ہے؟ فرما بردار بیٹوں کا کیا کام ہے کہ وہ باپ اور ماں کی لڑائی میں ٹانگ اڑاتے رہے، بھئی کون ان میں سچا ہے اور کون ان میں جھوٹا ہے۔ جسٹس کیانی کہنے لگا شاہ جی کوئی گل بنی نہیں، یہ بات کوئی بنی نہیں ہے۔ شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا، میں اس وقت ہوتا تو جنگ، میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا۔ ایڈی ٹھڈی چائے انج بھی گلا خراب ہو جائے۔ میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا۔ جسٹس کیانی نے کہا بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جنگ تو ہو گئی، آپ کیسے جنگ کو روکتے؟ اب ذرا روکنے کا طریقہ دیکھیے، خدا کے لیے ذرا توجہ کرنا اور شاہ جی کا ذوق دیکھنا۔ شاہ جی نے فرمایا میں اپنے والد کا بازو پکڑ لیتا، میں اپنے والد کا بازو پکڑ لیتا اور پکڑ کے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا، فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا، اور میرا باپ اگر پھر بھی نہ رکتا تو میں کہتا فرما بردار پتراں دا کام نہیں ہوندا ماں نال لڑنا۔ جتھے سی جسٹر کیانی اتھے ہی رہ گیا۔ شاہ جی کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں نا، عطائے الہی ہوتی ہیں۔ کسی شین نے چھیڑ دیا تھا شاہ جی کو، شاہ جی یہ جڑے لوگ مرزائی ہوندے نے یہ یا تواڈے دیوبندیاں چوں ہوندے نے یا غیر مقلداں چوں ہوندے نے، ساڈے شین وچوں تے نہ بی وچوں نہیں سمجھو، سمجھ گیا، نہ بے وچوں نہ شین وچوں، ہم میں سے تو کبھی کوئی مرزائی نہیں ہوا، یہ مرزائی تواڈے وچوں بندے ہوندے نے۔ بڑا مذاق ہوا، ہاسا پہ گیا۔ یہ مجھے اس بندے نے سنائی جو اس محفل میں موجود تھا، وہ پولیس میں تھا انسپکٹر اور وہ سیکورٹی کر رہا تھا ساری میٹنگ کی، نیادی اس کا نام تھا غلام محمد۔ اس نے مجھے گفتگو سنائی کہ ہاسا پہ گیا اور لوگ ہنسنے لگ گئے۔ شاہ جی یہ تواڈے وچوں ہوندے نے، تواڈے وچوں، ساڈے وچوں کدی کوئی مرزائی نہیں ہویا۔ تھوڑی دیر شاہ صاحب چپ کر کے اس شین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بچو دودھ پھٹ دے ہوندے نے کدی موتر بھی پھٹے۔ جتھے آئی ماں ہی مر گئی۔ شاہ جی کی باتیں تو عطائے الہی ہوتی ہیں نا۔ حضرت عمر کے بارے میں ان کی دو باتیں آپ کو سناؤں گا جو شاہ جی کہا کرتے تھے، اور شاہ جی کے ایک مرید نے مجھے وہ دونوں باتیں سنائی تھی، ہمارے سرگودا میں رہتا تھا۔ شاہ جی سے کسی نے پوچھا تھا شاہ جی حضرت علی میں اور عمر میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شاہ جی نے فرمایا علی جو ہے نا یہ مرید محمد ہے اور عمر جو ہے یہ مراد محمد ہے۔ علی مرید محمد ہے، عمر مراد محمد ہیں۔ علی محمد کے طالب ہیں، عمر میرے نبی کا مطلوب ہے، عمر میرے نبی کا۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں اس جمعے میں نے بھی بیان کی، یہاں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں تو بڑا نالائق سا کم فہم۔ جو طالب ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے، جو طالب ہوتا ہے، جو مطلوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔ مطلوب کون ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کے پھر نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، عاشق پیچھے پیچھے پھر دینے تے محبوب دے پیچھے دوسرے پھر دینے، پھر محبوب نخرے کرتا ہے، پھر محبوب اپنے عاشق سے کھل کے بات کرتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں، صرف اشارہ کروں گا اور طالب علم اور علماء توجہ کر کے بات ذہن میں آ جائے تو مجھے دانت دے دیں گے۔ مطلوب جو ہوتا ہے نا وہ محبوب کی طرح ہوتا ہے، وہ نخرے کرتا ہے، ناز کرتا ہے، کھل کے بات کر لیتا ہے۔ تبھی تو جب ایک جنازے پر میرے نبی آ گئے تھے، صدیق اکبر بھی تھے، عثمان ذی النورین بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے، صفیں ساری درست ہو گئی تھی، میرا نبی مصلی پہ آنے لگا، یہ محبوب ہی تو تھا نا جس نے دامن پکڑ لیا تھا۔ یہ محبوبوں کا کام ہوتا ہے، عاشقوں کی کیا ضرورت ہے؟ عاشق کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کا دامن پکڑے؟ یہ محبوب ہی کا کام ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کہندا جنازہ پڑھان لگے ہو،
یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھانے لگے ہو؟ اس منافق کا، رئیس المنافقین کا. یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، اس نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، کتنے خنجر ہماری پیٹھ میں گھونپے، کتنے مشورے کیے، کتنی تدبیریں کی آپ کو دھکے دینے کی، شہید کرنے کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی. اس روشن خیال نے اس اعتدال پسندے نے انما نحن مصلحون، یہی ہے نا، انما نحن مصلحون کے زمرے میں شامل اس نے کتنے خنجر گھونپے آپ کے پیٹھ میں. نہ پڑھائیے گا. نبی پاک نے فرمایا عمر میرے دامن کو چھوڑ دے، میں تیرے دلائل دیکھوں کہ اپنی رحمت کو دیکھوں، مجھے جنازہ پڑھا لینے دے. ایک روایت میں آیا جنازہ پڑھا دیا، ایک روایت میں آیا ابھی جنازہ نہیں پڑھایا. اور جبریل قرآن لے کے اتر پڑا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب سلام کہتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں جو عمر نے فرش پہ کہا تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے، تیرے رب نے عرش پہ مان لیا. تبھی تو نبی پاک فرماتے ہیں عمر انج لگدا تو تے خدا دی زبان ہے، انج لگدا تیری زبان تے رب بولدا، تیری زبان تے رب بولدا. تو زمین پہ مشورہ دیتا ہے، اوپر سے کیا اترنے لگتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ عمر، واہ خلیفہ ثانی، جس کے متعلق میں کہتا ہوں خلیفہ ثانی لا ثانی، خلیفہ ثانی لا ثانی. تیری زبان پہ رب بولتا ہے. حضرت ابوبکر جو تھے نا، اگر ان کی سیرت کو دیکھیں نا تو ایسے محسوس ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں نبی پاک کی رضا دیکھتے تھے. حالات کیا ہیں؟ وہ کہتے تھے میرا نبی کس پہ راضی. اور فاروق اعظم جو تھے نا وہ ہر معاملے میں دیکھتے تھے رب کی رضا کی، رب کس پہ راضی. یہ جو رب کے ساتھ تعلق جڑا نا، علماء معاف کر دیں خطیبانہ بات ہی ہے، خاص کر کے حضرت شیخ الحدیث سے معذرت خواہی کروں گا. پھر اس وصف میں اونچا ہوا نا تو یہ تو رب کا کام تھا جو آگ کو خطاب کر کے کہتا تھا یا نارو اے آگ کونی بردم و سلامہ. یہ تو وصف تھی رب کی جو آگ کو خطاب کرتا تھا. انسانوں میں بھی کوئی دیکھا ہے جو دریاؤں کو خطاب کرنے لگے؟ عمر کے علاوہ کوئی اور دیکھا ہے جو مدینے کی زمین کو کہے کیوں کانپتی ہے، اسکن ٹھہر جا، میں نے تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا. اور وہ جو ٹھہری نا تو آج تک ٹھہری. یہ تو رب کا کام تھا آگ کو خطاب کرنا. اور حضرت عمر دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ، سبحان اللہ، خطاب کرنے لگے ہیں دریائے نیل کو، خطاب کرنے لگے ہیں حجر اسود کو. انی عالم انک حجر لا تلفو ولا تضرو. سارے صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں، عمر میرے نبی کے مطلوب ہیں، سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے، فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہے، باقی مرید محمد ہیں، یہ مراد محمد ہے. اور امیر شریعت نے کہا اور عمر کو گالیاں نکالنے والوں اور عمر پہ تنقید کرنے والوں اسلام کا کھاتا کھولو. ایک کھاتے والی گل تاجروں چنگی پتی. وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے بھائی، ہندو بھکھا ہویا تے پچھلے کھاتے پھولے آئے. ہندو بھکھا ہویا تے پچھلے کھاتے پھولے بھی کس کے ذمہ بقایا ہے، کس کے ذمہ وہ تاجر ایک کھاتا بناتے ہیں، کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو ادھار دے رکھا ہے، کس کا پیسہ ہمارے ذمہ ہے، ہمارا پیسہ کس کے ذمہ ہے. امیر شریعت نے کہا اسلام کا کھاتا اگر آج بھی کھولو نا عمر کا بقایا اسلام کے نام نکلے گا. عمر کا بقایا، بولو یار کتنا خوبصورت جملہ ہے. عمر کا بقایا کس کے نام نکلے گا؟ عمر کے ذمہ کچھ نہیں نکلے گا.
عمر کا بقایا نکلے گا کس کے ذمے؟ عمر میرے نبی کی مراد بن کے آ گیا. کہو عمر میرے نبی کی دار ارقم میں پہنچا. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. کہاں نماز پڑھنی ہے؟ او بند کمرے میں چھپ کے. کیوں؟ تیری قوم اعلانیہ بیت اللہ میں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, ہم نماز چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں. فاروق اعظم کہتا ہے خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کے دامن اسلام میں آئے, نماز پھر چھپ کے پڑھی جائے. نہیں یا رسول اللہ, آج نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. آج نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. حملہ حیدری جو فریق مخالف کی کتاب ہے, اس نے لکھا حضرت عمر آگے آگے ہیں, ننگی تلوار کاندھے پہ ہیں, پیچھے وہ 40 آدمیوں کا قافلہ ہے جس میں نبی پاک بھی ہیں. عمر آگے آگے ہیں. بیت اللہ میں داخل ہوئے. صنادید قریش انتظار میں تھے محمد کا سر لائے گا. آیا کس لیے تھا؟ سودے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. وہ تو انتظار میں تھے, ابھی سر قلم کر کے لائے گا, ابھی آ رہا ہوگا. انہوں نے دیکھا عمر آگے آگے, ننگی تلوار ہے, 40 آدمیوں کا قافلہ ہے, حملہ کا لال پیچھے. چلتا چلتا سیدھا صنادید قریش ابو جہل اور اس کی پارٹی کے پاس پہنچ کے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو کے نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں نبی پاک کو لے کے آیا ہے. جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ مجھے روک کے دکھائے. اسلام کو خلوت سے جلوت میں لانے والا کون ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. اسلام کو خلوت سے جلوت میں لانے والا کون ہے؟ اسلام کو بند کمروں سے نکال کے بیت اللہ میں لانے والا کون ہے؟ اور لوگوں پھر ایک دفعہ منفی رنگ مجھے اختیار کرنا پڑے گا ورنہ عمر کی عظمتیں اجاگر نہیں ہوں گی. حضرت ابو بکر مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے. حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں نماز بولو چھپ کے. حضرت سعد مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے. ابو عبیدہ مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے. عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو چکے ہیں نماز چھپ کے. ہو چکے ہیں نماز چھپ کے پڑھتی ہیں. اس نماز کو دین کو بند کمرے سے بیت اللہ کے سین میں لانے والا فاروق اعظم ہے. پھر سب نے ہجرت کی چھپ چھپ کے. خود نبی پاک نے بولو یار, خود نبی پاک نے چھپ کے غار ثور میں 3 دن چھپے رہے. سب نے چھپ چھپ کے ہجرت کی. رات کی تاریکیوں میں, رات کے اندھیروں میں, لوگوں کی نظروں میں دھول جھونک کے ہجرت کی. تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھیے گا. حضرت فاروق اعظم نے ہجرت کی, بال بچوں کو ساتھ لیا, سامان اپنا باندھا, مکے کے چوراہے پہ رکھا اور مشرکین کو خطاب کیا, ہوئے مکے کے کافروں اور چودھریوں, خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانا چاہتا ہے. جس میں ہمت ہے مجھے روک کے دکھائے. اسلام بھی لے کے آیا اعلانیہ تے پنجابی چ لفظ بولن لگا, ہجرت بھی کیتی وج گج کے. ہجرت بھی کیتی وج گج. سب صحابہ مرید محمد ہیں, عمر مراد محمد ہے. ایک دوسرا رنگ دے کے بالکل آخر میں چلا جاؤں گا, رنگ دے کے پھر اس آخر کو اس سے جوڑ دوں گا. ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت, سارے صحابہ کو اسلام کی ضرورت, اسلام کو عمر کی ضرورت. فرق دیکھیے ذرا, سارے صحابہ کو اسلام کی ضرورت, اسلام کو بولو بولو اسلام کو عمر کی ضرورت. حضرت صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کر چکے ہیں, آخری وقت آ گیا, بیمار ہو گئے. سوچا اگر اس بیماری میں میرا انتقال ہو گیا,
تے خلافت دے مسئلے چ رولا پی جائے گا، بعد میں لوگ جھگڑنے لگیں گے، میں زندگی چ حل کر جاواں، کسی کو نامزد کر دوں، بیمار ہے لیٹے ہوئے، حضرت عثمان کو بلایا، لکھو بھائی میری وصیت، آخری وصیت، میرے بعد خلیفہ، انہوں نے لکھا میرے بعد خلیفہ، غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان کے دل میں آیا غشی آ گئی ہے، اگر اس غشی سے جان بر نہ ہوئے تے وصیت تے رہ جانی ہے ادھوری، تے رولا انہی پہ جانا۔ حضرت عثمان نے لکھا عمر ہوں گے۔ یہ تو سارے صحابہ جانتے تھے، ابو بکر دے نال عمر، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں، ابو بکر عمر، تھا کہ نہیں؟ دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں، اسی طرح ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر کے بعد دوسرا نام آتا تھا صحابہ میں تو کس کا؟ حضرت عثمان نے کہا عمر ہوں گے۔ افاقہ ہوا، آنکھ کھولی، کیا لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے مملکت کو چلانے کی جتنی صلاحیتیں بندے میں ہونی چاہیے، ابو بکر سمجھتے تھے کہ یہ ساری صلاحیتیں عثمان میں موجود ہیں، تبھی یہ جملے کہے کہ تم میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں مملکت اور خلافت کو چلانے کی، تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ طالب علموں اور پڑھے لکھا طبقے کے لوگ، یہ بات جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی، شاید ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ حضرت عمر کو بلا لیا، عمر کو بلاؤ، آگے دیکھو میں نے وصیت لکھ دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ تم ہوگے، مملکت اسلامیہ کے حکمران سربراہ امیر المومنین تم ہوگے۔ حضرت عمر اگوں آخیا ہوگا جی بسم اللہ جی سبحان اللہ، نہ الیکشن لڑنا، نہ ووٹ منگنے، نہ محنت کرنی، یہ تے خلافت جھولی چ گر گئی، نہ میں طلب کی نہ منگی، نہ میری محنت، نہ پیسہ، نہ الیکشن، نہ جمہوریت، کمال ہے جی، یہ میرا حق بنتا تھا مجھے مل گئی ہے، نہیں میں تجھے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ، لیس لی بہا حاجہ، من اس دی ضرورت نہیں، من اس دی ضرورت نہیں، کسی اور کو بنا دیں۔ سبحان اللہ، اسے لوگ جھولی چک کے پیچھے پھر دینے دے جا سکیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے۔ یہ ہے نا صحابہ جن کا تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے، کیسی صفائیاں کی، دل سے کھرچا، دنیا کی محبت کو کھرچ کے رکھ دیا میرے نبی نے۔ لیس لی بہا حاجہ ہے، تو جملہ بڑا قیمتی ہے، لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ولیکن بہا الیک حاجہ، وہ کہتے ہیں لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں ولیکن بہا الیک حاجہ، عمر میری مجبوری بھی دیکھ، میں جاننا تین خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میری مجبوری دیکھ، خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ بولو ملاؤ دونوں چیزوں کو، ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ ابو عمر میں تین خلافت دے کے نہیں جا رہا، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں، میں تجھے خلافت دے کے نہیں جا رہا، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ علامہ آلوسی نے غالب روح المعانی میں لکھا 3 آدمی بڑے قیافہ شناس ہوئے، بڑے سمجھدار دانا، جنہوں نے دوسرے بندے کو پرکھا۔ پہلا قیافہ شناس
بنت شعیب جس نے موسیٰ کو پرکھا. ایک ہی ملاقات. بابا نوکر تے رکھنا نا, تو آکھنا بے ملازم رکھنا, تے ملازم وچ دو صفتاں ہونیاں چاہیے. طاقت والا ہوے, امانت دار ہوے. تے بابا اس میں دونوں صفتیں ہیں. طاقت تو ہم نے اس دن دیکھی تھی جب اس نے اکیلا ڈول باہر نکالا تھا. امانت میں نے آج دیکھی ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے میرے پیچھے پیچھے چلتی آ, میری نگاہ تیرے کپڑوں پہ بھی نہیں پڑے. اور یہ جو بنت شعیب چلتی ہوئی آئی تھی, قرآن اس کو ذکر کرتا ہے تمشی علی استحیاء, اور میرا تھن والو, اور لڑکیوں کو سڑکوں پہ دوڑانے والوں, لڑکیاں نو کچھے پوا کے نسان آ لیو. ظالمو انتہا ہو گئی ظلم. عورت کیا ہوتی ہیں آؤ تمہیں بتاؤں. عورت بنت شعیب ہے, تمشی علی استحیاء, تمشی علی استحیاء. شیخ القرآن نے معنی کیا ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے قدموں میں کسی نے شرم کے گھنگرو باندھے ہو. بندیالوی معنی کرتا ہے از تمشی علی استحیاء, اتنے شرم سے حیا سے چل رہی تھی, معلوم ہوتا ہے حیا سڑک بن گئی ہے. اور اس تمشی علی استحیاء, حیا سڑک بن گئی ہے, اس پر بنت شعیب چلنے لگی. یہ ہے عورت. طالب علموں, علماء کرام, مستورات کا کیا معنی؟ پھر سوچ لو یار, مستورات کا کیا معنی؟ لفظی معنی سطر سے ہے, سطر. مستورات کیا معنی؟ چھپی ہوئی. یہ جڑیاں پھردیاں نے, یہ مستورات نے کہ مکشوفات نے؟ یہ مستورات ہیں, یہ تو مکشوفات ہیں. مستورات تھی فاطمۃ الزہرا. میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, میرے میت جسم پہ بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ایک ملازمت تھی باندھی, اس نے کہا بی بی ہمارے ہاں جب عورت کا جنازہ اٹھاتے ہیں ایک بڑے اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں, تمہیں بتاؤں کہ ہاں بتاؤ. تو کہنے لگی ہمارے ہاں جب عورت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو چاروں جو چارپائی کے پائے ہوتے ہیں اس پہ 1.5 فٹ کے کانے یا لکڑیاں ٹانگ دیتے ہیں, اوپر والی چادر اس کے اوپر ڈالتے ہیں. جسم کے ساتھ چادر ٹچ ہی نہیں ہوتی, باہر والی چادر جسم کے ساتھ لگتی ہی نہیں. فاطمہ الزہرا کہتی ہیں میری چارپائی کو بھی اسی طرح اٹھانا. ایک صحابی ہے, بیٹا شہید ہو گیا, اکلوتا بیٹا ہے, شہادت کی خبر ملی, تحقیق کے حال کے لیے مسجد نبوی میں آئی, پردہ کیا ہوا ہے, چہرہ چھپایا ہوا ہے, میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, میرے سر کی چھت اڑ گئی ہے, میری کمر ٹوٹ گئی ہے, میرا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا ہے. پوچھنے کے لیے آئی, پردہ کیے ہوئے. دور سے آواز آئی اس عورت کو دیکھو بھائی, بیٹے کا صدمہ ہے, اس نو پردے دی پئی ہوئی ہے, پردہ کر کے آ رہی ہے. تو وہ میرے نبی کی صحابیہ کہتی ہے بیٹا گم کیا ہے, حیا گم نہیں کیا. بیٹا گم کیا ہے, حیا گم نہیں. جو سڑکوں پہ کچھے پہن کے بھاگے نا وہ عورتیں نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیڑی شاید. خدا کی قسم, آپ نے اخبارات میں پڑھا جس دن لاہور میں ان کی لڑکیوں اور لڑکوں کی میراتھن ریس ہوئی, دوسرے دن کراچی چ کھوتیاں دی ریس ہوئی. پڑھیا جی, گدھیاں کھوتیاں دی ریس, پتہ نہیں کس بندے کرائی. تو کھوتیاں دی جلے ریس ہوئی نا تو اوپر فوٹو اس اخبار والے نے کھوتیوں کے بھاگنے کا دیا, تلو انہاں دے بھجن دے او تھلے. بڑا اس نے منظر پیش کیا, اوپر گدھیاں بھاگ رہی ہیں, نیچے یہ بھاگ رہی ہیں. نیچے اس نے ایک عبارت لکھی بڑی خوبصورت, کہتا ہے دونوں ریسوں میں جو لاہور میں ہوئی اور کراچی میں ہوئی, دونوں ریسوں میں صرف ایک معمولی سا فرق تھا. جو کراچی کے ریس میں بھاگی وہ مکمل برہنہ تھی, اور جو لاہور میں بھاگی وہ نیم برہنہ تھی. جو لاہور میں بھاگی وہ نیم برہنہ تھی, اور جو کراچی میں بھاگی وہ کیا تھی؟
مکمل برہنہ تھی. ایک قیافہ شناس بنت شعیب ہے جس نے پہلی نظر میں حضرت موسیٰ کو پہچانا. حضرت موسیٰ کو پہچانا. علامہ آلوسی کہتے ہیں دوسرا قیافہ شناس عزیز مصر ہے جس نے بازار میں یوسف کو خریدا, بس گھر تک لے آیا اور بیوی کو کہنے لگا عزت کے ساتھ رکھ, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے ہمیں یہ نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس دے متھے تو بڑیاں قسمت دیاں لکیراں پھٹ رہی نہیں. اس نے یوسف کو پہچان لیا. علامہ آلوسی کہتے ہیں پہلی قیافہ شناس بنت شعیب تھی جس نے موسیٰ کو پہچانا. دوسرا قیافہ شناس عزیز مصر تھا جس نے حضرت یوسف کو پہچانا. تیسرا قیافہ شناس صدیق اکبر تھا جس نے عمر فاروق کو پہچانا. اور خلافت ان کے کیا کر دی؟ حوالے کر دی. خلافت ان کے حوالے کر دی. میں جانتا ہوں تجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن میری مجبوری بھی دیکھ, خلافت کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے. فریقین کی کتابوں میں آیا, حوالے کا ذمہ دار ہوں آج بھی کل بھی انشاءاللہ. فریقین کی کتابوں میں آیا حضرت عمر نے نصیحت لکھ, حضرت ابو بکر نے نصیحت لکھ لی, لفافے پہ مہر لگائی, مہر بند کر دیا, سیل کر دیا اور صحابہ کو جمع کیا. بالکونی میں آئے اور وہ لفافہ لہرایا جو سیل تھا, سربمور تھا, اور صحابہ سے کہا جس بندے کا نام میں نے اس لفافے میں اپنے بعد بطور خلیفہ لکھ دیا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ کیا تم مانتے ہو جس کا بھی میں نے نام لکھ دیا ہے؟ صحابہ منظوری کا اعلان کرتے ہیں. پیچھے سے ایک آواز آئی لا, نہیں منظور, نہیں منظور. لوگوں نے گردنیں موڑ کے دیکھا تو نہیں کہنے والے حضرت علی تھے, نہیں کہنے والے حضرت علی تھے. حضرت ابو بکر نے کہا حیدر کرار تمہیں کیا منظور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا لا نرضا الا بعمر, اگر عمر کے سوا کسی کا نام ہے تو نہیں منظور ہے, منظور ہے تو صرف عمر کا نام, منظور ہے تو صرف عمر کا نام منظور ہے. سب کو اسلام کی ضرورت, اسلام کو عمر کی ضرورت, سب کو خلافت کی ضرورت, خلافت کو عمر کی ضرورت. سب صحابہ مرید محمد ہیں, عمر مراد محمد ہے. سب صحابہ میرے نبی کے طالب ہیں, عمر میرے نبی کے مطلوب ہیں. صرف ایک وصف پیش کرنے لگا ہوں, اشاعت التوحید سے تعلق ہے. توحید بیان نہ کریے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی, پھر غداری ہو جائے گی. اگر توحید بیان نہیں کریں گے نمک حرامی ہو جائے گی. فاروق اعظم کی ایک وصف صحابہ کی جماعت میں ایسی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے کہ حضرت عمر کی دور رس نگاہ, حضرت عمر کی دور رس نگاہ اتنی تھی کہ شرک کی جس چنگاری نے آگے جا کے آگ کی شکل اختیار کرنی ہوتی تھی, اس بھڑکتی ہوئی آگ کو حضرت عمر اس چنگاری میں دیکھا کرتے تھے. انہیں وہ آگ اس چنگاری میں نظر آتی تھی اور اس چنگاری کو بجھا دیتے تھے. وہ شرک کی چنگاری جس نے آگے جا کے کیا بننا ہے, جس نے آگے جا کے بن جانا تھا آگ. فاروق اعظم نے اس کو چنگاری میں دیکھا. مولا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ یوں ہی ذہن میں آ گیا, مجھے ان سے محبت ہے, جملہ ذہن میں آ گیا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تم بارش کو اس وقت دیکھتے ہو جب زمین پہ آن پڑتی ہے, اور ابوالکلام آزاد بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا عادی ہے. ابوالکلام بارش کو بادلوں میں دیکھنے کا عادی ہے. بندہ وہی سمجھدار ہوندا جڑا بدلا وچ بارش نو ویکھے. حضرت عمر اس چنگاری کو اسی جگہ پہ بجھا دیا کرتے تھے. بڑے حساس تھے توحید کے معاملے میں اور شرک کی تردید میں. احرام باندھا ہوا ہے, 9 مسلم ساتھ ہیں, حجر اسود کو بوسہ دے کے طواف شروع کرنا ہے. بوسہ دینے لگے, ذہن میں خیال آیا یہ نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ کہیں گے سن بتاں دے چمن تو منع کر دینے, آپ چمن لگا ہوا.
ہمیں ان کے سامنے جھکنے سے منع کرتے ہیں، خود اس کے سامنے جھکن لگا کہ انہاں دے عقیدے خراب نہ ہو جان۔ فاروق اعظم 2 قدم پیچھے ہٹا، حجر اسود کو خطاب کر کے کہتا ہے انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، نہ نفع تیرے اختیار میں نہ نقصان تیرے اختیار میں۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ توحید کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اے تواڈے نیڑے بھی ایک آستانہ ہے۔ یہ کیوں متبرک ہو گیا؟ بزرگ اتنے بیٹھے سن، بزرگ اتنے، یہ زندہ پیر سخی زندہ پیر یہاں بیٹھے، جگہ متبرک ہو گئی، یہاں بیٹھے جگہ متبرک ہو گئی، کیا کرتے ہیں پھر؟ گھڑا پانی کا لے کے جاؤ۔ بڑے شرارتی نے، اتنے پانی نہیں لبدا تے کون تھلے آ کے لے انہاں کہ انہاں دے ذمہ لاؤ، یہ منتا منن تے گھرے پہنچا۔ وہ خوشاب میں بادشاہ دا دربار ہے، خوشاب بادشاہ دا دربار، وہاں انہوں نے کہا ہے بھائی منت مانی کرو، میرا فلانا کام ہو گیا، میٹھے پانی دے 4 گھڑے بادشاہ دے دربار دے بھراں گا، مجھے بیٹا ہو گیا 8 گھڑے بادشاہ دے دربار دے بھراں گا۔ وجہ کیا ہے؟ خوشاب کا پانی کڑوا ہے، انہوں نے میٹھا پانی لے آنا پیندا، انہوں نے آخیا ان بے وقوفاں دے ذمے لاؤ، یہ ڈھو ڈھو کے سن پہنچا۔ مشرک دا علاج ہے یہ، مشرک دا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ نے فرمایا میرا در چھڈے آئی یہ تین گھوڑیاں تے کھوتیاں دے اگے نہ جھکاواں، میں بھی رب نہ آکھی۔ پوچھ جانور ایبٹ آباد میں کھوتا پیر نہیں ہے، نہیں ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب سے گزرا تو مولانا شفیق الرحمان صاحب ایبٹ آباد نے مجھے بتانے لگے استاد جی اتنے کھوتا دفن ہے، لوگ پوجا کرتے جے جھنڈے صدقے جاواں کھوتیا تیرے نام تے، آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں چوم کے، اتنے کھوتا دفن جے۔ تو کھوتے دا مرید اتنے بس پیچھے بیٹھا سی، اس آخیا ادب نال نہ لو، یہ عام کھوتا نہیں، ادب نال نہ لو، ایتھے کھوتا دفنے، یہ عام کھوتا نہیں۔ شیخ القرآن فرمایا 500 دانے دی تسبیح لے کے صبح دے ٹائم تو لے کے شام تک کھوتے دیاں تعریفاں کر، ہے تے کھوتا ہے تو کیا؟ ہمارے بندیال میں ایک بندے جاہل بندے ہوتے ہیں نا، ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا کھوتا، پتر دا نام، یہ بالکل سچی بات، ایک دا نام سوٹا تے دوے دا کھوتا۔ کیسے خوبصورت خوبصورت نام رکھتے ہیں لوگ۔ میرے دادا جی کا زمانہ تھا، کھوتے دی جڑی بیٹی ہے نا دھی، اس دی شادی ہو، دادے اور نکاح پڑھانے واسطے گئے، ایجاب قبول کروانا ہوتا ہے، تو ایجاب میں لڑکی کا بھی نام لینا ہوتا ہے اور لڑکی کے، تو اب یہ کھوتا نال بیٹھا ساتھ بیٹھا اور یہ نکاح پڑھانے لگی۔ ہماری میاں والی کے زبان میں کھوتے کو کہتے ہیں کھرکا، کھوتے نو کیا آتے ہیں؟ کھرکا، میاں والی کی بولی، یہ سرائکی میں کھرکا۔ دادنا کیا فلانی لڑکی کھرکے دی تھی، ایسا کیا نہیں استاد جی کھوتا جی۔ دادنا پھر پڑھیا فلانی لڑکی کھرکے دی تھی، ایسا کیا نہیں استاد جی کھرکا نہیں جی کھوتا۔ دادے نے کہا پہلے من سمجھا بھی کھوتے تے کھرکے چ فرق ہے۔ گھوڑے پجوائے، کھوتے پجوائے، پتھر پجوائے، کپڑے پجوائے، جھنڈیاں پجوائیاں، مٹی پجوائی، مٹی چٹوائی۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے۔ زندہ پیر پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا۔ آج میں یہ بیان کر کے بہت خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ میرے شیخ القرآن کہتے تھے جس جگہ تے جاؤ نا تے جڑا بزرگ پجیندا پیا نا اس دا نام لے کے آکھو بھئی اس دے پلے ککھ نہیں۔
گزرا، ایک تیر گزرا، وہ آستانہ بن گیا، جگہ متبرک ہو گئی۔ اوے لوگوں، جس درخت کا ذکر میں کرنے لگا ہوں اس درخت کے نیچے زندہ پیر نہیں بیٹھا تھا، اس درخت کے نیچے کائنات کا پیر بیٹھا تھا۔ امام الانبیاء اس کے نیچے، صدیق اکبر اس کے نیچے، فاروق اعظم اس کے نیچے، حیدر کرار اس کے نیچے، طلحہ و زبیر اس کے نیچے۔ میں نے رات واہ کینٹ میں کہا ساری دھرتی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ساری دھرتی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، شہداء، علماء، اتقیاء، شب زندہ دار، تہجد گزار، نیک، اولیاء اللہ، مفسر، محدث، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، صحابہ دے پیراں دے تلوے نو بھی ہاتھ نہیں لا سکتے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ اس درخت کے نیچے کون بیٹھے تھے؟ زور سے بولو۔ 1400 صحابہ۔ اس درخت کے نیچے میرا نبی بیٹھا، 1400 صحابہ بیٹھے، میرے نبی نے درخت سے ٹیک لگایا، قرآن نے اس درخت کا ذکر قرآن میں رب نے کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کا نام ہو گیا شجرۃ الرضوان، اس بیعت کا نام ہو گیا بیعت الرضوان، اور صحابہ کا نام ہو گیا اصحاب الرضوان۔ درخت شجرۃ الرضوان، بیٹھنے والے اصحاب الرضوان، اور بیعت کا نام بیعت رضوان۔ بیٹھے 1400 صحابہ اس کے نیچے، میرے نبی نے ٹیک لگایا، درخت کا ذکر قرآن میں آیا، حضرت عمر وہاں سے گزرے، دیکھا لوگ بھاگ 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 کے اس درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے ہیں، اس درخت کے نیچے نفل۔ کیا ہے بھائی یہ بھاگ بھاگ کے وہاں نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تسی نہیں جانتے کہ کیا بات ہے؟ یہ وہی درخت ہے نا، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہے جس کے نیچے نبی پاک بیٹھے، صحابہ بیٹھے، ٹیک لگایا، یہ متبرک ہو گئے ہیں، اس لیے بھاگ بھاگ کے نفل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے فوجیوں کو بلایا، عملے کو بلایا، کدالیں لے لو، کدالیں لے لو، اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ یہ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، کل اس کو چومیں گے، چھلکے اتاریں گے، اس پر عرضیاں لکھ لکھ کے باندھیں گے، اس کو چومیں گے، اس کے سجدے کریں گے۔ یہ پاکستانی قبروں کی مٹی نہیں چھڑ دی، اس درخت کو چھڑنا سی میں نے، اس درخت کو ان لوگوں نے چھوڑنا تھا، نہیں چھوڑنا تھا۔ حضرت عمر نے درخت کو، بولو، حضرت عمر نے درخت کو اٹھاؤ، مسند دارمی، حضرت عمر نے درخت کو اکھاڑ دیا۔ ہمت ہے عمر کو وہابی کہہ کے دکھا۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آنکھ کے ویک عمر نو وہابی تے تیری کھس جائے رکابی۔ آنکھ کے ویک عمر نو وہابی تے تیری کھس جائے رکابی۔ خدا کی قسم آج کوئی بندہ یہ کام کرتا 295 سی لگی ہونی، دہشت گردی دی دفعہ، توہین رسول کی ہے، توہین رسالت کی ہے۔ حضرت عمر نے شرک کی اس چنگاری میں جو آگے جا کے بننے والی آگ تھی، فاروق اعظم نے اس آگ کو کس میں دیکھا؟ بولو بولو، اس آگ کو کس میں دیکھا؟ چنگاری میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔